یہ 1994 کی بات ہے کہ جب آصف علی زرداری پاکستان کے اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ڈیورس جاتے ہیں. وہاں پہ ان کی ملاقات سنگاپور کے سپریم لیڈر لی کون یو سے ہوتی ہے. دونوں یہ سوچتے ہیں کہ سنگاپور ایک امیر ملک ہے, لہٰذا وہ پاکستان میں انویسٹ کرے گا. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی بھی ویلدی اور ڈیولپڈ نیشن کسی بھی دوسرے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ مجھے یہاں پہ انویسٹمنٹ کیوں کرنی چاہیے, اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. بہرحال ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ, دونوں کی لی کون یو سے ملاقات ہوتی ہے, آئیڈیاز کے تبادلے ہوتے ہیں. لی کون یو سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب ایک یونیک آئیڈیا پیش کرتے ہیں کہ میں کراچی میں ایک جزیرہ بنانا چاہتا ہوں, اور اس جزیرے کے ساتھ ایک اوپن پورٹ بھی بنانا چاہتا ہوں. ساتھ ساتھ اس جزیرے میں کسینوز بنائے جائیں گے اور دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے جگہ بنائی جائے گی جہاں پر لوگ آئیں گے اور لائف کو انجوائے کریں. ایک لگژریس سا یہ آئی لینڈ ہوگا. لی کون یو ہنستے ہیں اور زرداری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, کیا اس سے پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی, جس کا زرداری صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اینڈ سیم از دا کیس ود نواز شریف صاحب. لی کون یو لکھتے ہیں کہ 1991 میں میرے پاس نواز شریف صاحب بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ لی کون یو صاحب, میں پاکستان کو سنگاپور کے طرز پر ایک ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتا ہوں. سنگاپور کے ماڈل کو فالو کر کے میں پاکستان کو ترقی کے راہوں پر گامزن کرنا چاہتا ہوں. لی کون یو لکھتے ہیں, میں نے کہا ویلکم, سنگاپور آپ کی مدد کرے گا. اور لی کون یو ایک ٹیم تشکیل دیتے ہیں اور وہ پاکستان کی سوسائٹی اور کنٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے ایک پرپوزل بناتے ہیں, اور وہ پرپوزل نواز شریف صاحب کے ہینڈ اوور کیا جاتا ہے. لی کون یو اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں فرام تھرڈ ورلڈ ٹو فرسٹ ورلڈ کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب 2 سال بعد میں دیکھتا ہوں کہ جو پرپوزل ہم نے دیا تھا اس پرپوزل کے 80% باتوں کو مکمل طور پر اگنور کیا گیا ہے. 80% ریکمنڈیشنز کو مکمل طور پر اگنور کیا گیا ہے. اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے پاس فیصلہ لینے کے لیے نہ وقت ہوتا ہے اور نہ صبر. وہ ایک کمپریہنسو اسٹڈی کیے بغیر ڈیسیجنز لیتے ہیں. بات یہاں پہ رکتی نہیں ہے, وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ 1994 میں بے نظیر بھٹو میرے پاس آئی کہ لی کون یو صاحب, آپ سنگاپور کے انویسٹرز کو پاکستان بھیجیں تاکہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر سکیں. لی کون یو صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے کہا بالکل, سنگاپور پاکستان کی مدد کرے گا. لیکن اس بار لی کون یو نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے سامنے ایک شرط رکھی. شرط یہ تھی کہ آپ سنگاپور کی بزنس کمیونٹی کو کنونس کریں کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کیوں کرے. اگر آپ نے ہماری بزنس کمیونٹی کو کنونس کر لیا کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کرے تو پھر وہ جائیں گے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے. کیونکہ اس وقت پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں تھے, خاص طور پر کراچی کے سیکیورٹی حالات بہت زیادہ خراب تھے, پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی. اور لی کون یو لکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہماری بزنس کمیونٹی کو قائل نہیں کر سکی کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے. جب انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے سوال کرنے شروع کیے تو ان کے پاس جواب نہیں تھے, اور ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے ایک اور دکھتی رگ کو پکڑتے ہیں. لی کون یو اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میں پاکستان کے سیاستدانوں سے ملا تو ان سیاستدانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف زہر بھرا ہوا تھا. وہ لکھتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب میرے پاس آئے تو وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف بول رہے تھے, اور جب بے نظیر بھٹو صاحبہ میرے پاس آئے تو ان کے دل میں نواز شریف صاحب کے لیے زہر تھا, اور یہ لوگ اس کوشش میں تھے کہ کس طرح اپوننٹ کو کرش کیا جائے, ایک دوسرے کو کمزور کیا جائے. اور وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے سیاستدان ہمیشہ سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ترجیح دیتے ہیں. لی کون یو صرف پاکستان تک محدود نہیں رہتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دیگر تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کا بھی یہی رویہ ہے کہ وہ گلیمر کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ شری لنکا کی اگزامپل دیتے ہیں کہ 1970s میں جب ریچرڈ جے وردھنے ان کے پاس آئے اور انہوں سے درخواست کی کہ جس طرح سنگاپور کا ایئر لائن سسٹم ہے اس طرح کا میں شری لنکا ایئر لائن سسٹم بنانا چاہتا ہوں, لہٰذا سنگاپور ہماری مدد کرے. لی کون یو لکھتے ہیں کہ میں نے جے وردھنے کو کہا کہ نہ آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے اور نہ یہ وقت ہے, آپ تعلیم پر توجہ دیں, انفراسٹرکچر پر توجہ دیں, دیگر ڈیولپمنٹ پر توجہ دیں, ایئر لائن کے پیچھے اب نہ جائے, ابھی یہ وقت نہیں ہے. لیکن جے وردھنے باز ضد ہے کہ میں نے سری لنکا کی ایئر لائن بنانی, اس سے لوگوں کے ذہنوں میں میرا امیج اچھا جائے گا, سری لنکا کا امیج اچھا جائے گا,
کہ سری لنکن ایئر لائنز، لیکن لیکون یہ لکھتے ہیں کہ 80 ممبران پر مشتمل ایک ٹیم میں نے دے دی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے سے مجھے یقین تھا کہ یہ فیل ہوگا، اور فیل ہوا بھی ہے۔ لیکونیوں کے ان تمام جو واقعات ہیں اس کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں لائک پاکستان، سری لنکا، دیگر جو ممالک ہیں وہ گلیمرز کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ ممالک اپنے بنیادی ضروریات کو پیچھے رکھ کر، سائڈ پہ رکھ کے، یہ گلیمر کے پیچھے بھاگتے ہیں، پاپولر سلوگنز کے پیچھے بھاگتے ہیں، پاپولر چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں کہ واہ واہ اس نے کیا کر دیا، کمال کر دیا اس نے، بھائی ایئر لائن بنا لی، بھائی روڈ بنا لیا۔ یہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، جو اسٹرکچرل چینجز ہیں، یہ ان کے اوپر کام نہیں کرتے، یہ صرف وقتی فائدے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ لوگوں میں ہماری واہ واہ ہو، ہیڈ لائن میں ہمارا نام ہے کہ جی فلاں نے یہ کر دیا، ایئرپورٹ بنا لیا۔ جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی یہ لوگ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور لیکونیوں نے جو پاکستان کا نقشہ پیش کیا، آج بھی اسی طرح پاکستان چل رہا ہے۔ یہاں پہ جو لوگوں کے بنیادی ضروریات ہیں ان کو سرے سے اگنور کیا جاتا ہے، ایلیٹس کے انٹرسٹ کو سیکیور کیا جاتا ہے، یہاں پہ اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں جو کہ لوگوں کو نظر آئے، اسٹرکچر ریفارمز نہیں لیے جاتے۔ ابھی 26 امینڈمنٹ آپ کے سامنے ہے، اس سے کیا عوام کو فائدہ ہوگا؟ یہاں پہ ایجوکیشن کے مسائل دیکھ لیں، ہیلتھ کے مسائل دیکھ لیں، پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم دیکھ لیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں ان پہ کام کیا جاتا، چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو اپڈیٹ کیا جاتا، نہیں وہ نہیں کرنا۔ جن ایشوز سے ان کے ذاتی انٹرسٹ ہرٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر کام کرنا، یہ ان کی پریورٹی ہے۔ گلیمرز کے پیچھے یہ بھاگتے ہیں، پیپل سینٹرک ریفارمز کی طرف نہیں جاتے، گلیمر سینٹرک ریفارم کی طرف جاتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان آج بھی ترقی نہیں کر رہا، اور آج بھی یورپ کے ممالک میں پاکستان ایٹ 75 وین ول دس نازک موڈ اینڈ کیس اسٹڈی کے طور پر پڑھایا جاتا ہے کہ یہ ملک 76 سال سے نازک موڑ سے نہیں نکل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نازک موڑ سے نہیں نکل رہے۔ جب تک ہم پیپل سینٹرک ریفارمز نہیں کریں گے، جب تک ہم لوگوں کے بنیادی ضروریات پر فوکس نہیں کریں گے، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ شکریہ۔